السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے نماز عشاء۔ تو نماز عشاء کے اندر ناظرین اگر دیکھیں گے بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ 17 رکعات ادا کرتے ہیں۔ آیا کہ ناظرین یہ 17 رکعات شریعت سے ثابت ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی رکعت 6 پڑھی ہیں، 6 ثابت ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے 5 ثابت ہیں۔ اور ایسے ہی ہم محترمہ آپ کو فرد ہاشمی حفیظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، ان کا کہنا ہے کہ 11 ہیں۔ تو آگے ناظرین میں چاہتا ہوں وہ مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور کیا کیا دلائل دیے انہوں نے، پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حفیظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم ناظرین آپ کو محترمہ فرد ہاشمی حفیظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں ہیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض کے بعد 2 رکعت۔ عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا، لیکن وطر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ۔ نماز وطر جو ہے یہ 5 نمازوں کا حصہ نہیں ہے، الگ نماز ہے۔ جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑھتی۔ لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں، یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے۔ اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیا ہے، رخصت ہی تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا۔
اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بڑے صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی۔ سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ اور بھی اور چیزیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کیے ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وتر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وتر پڑھنے چاہیے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وتروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا۔ بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی۔ باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے۔ کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17۔ یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ لفظ لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے، تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی الاسلام نے سہولت دی ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آنورڈ، کہ نبی الاسلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے یا درس قرآن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے مغرب عشاء جمع کیتا ہے، مغرب کا یہ تو کہتے ہیں تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن، پھر اپنے بعد انہوں نے تارے دکھائے، انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام یہ کرتے تھے۔ تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جبکہ قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں ہر ایک چیز بتلا دی ہے۔ ناظرین، اگر آپ صحیح البخاری کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین آگے یہ 17 جو ہیں 17 ہے، یہ تو کہیں بھی یعنی احادیث سے میں ڈھونڈی ہے لیکن نہیں ملی۔ تو یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔